السلام علیکم. شمالی وزیرستان میں پچھلے دنوں ایک جنگ شروع ہوئی جس کے بعد یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن شروع ہو چکا ہے، ملٹری آپریشن تحریک طالبان پاکستان کے خلاف، جس کے بارے میں حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں گے اور گفتگو کے ذریعے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں گے. لیکن وہاں پہ جو کھجوری چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ہوا اور اس میں پاکستان کے فوجی شہید ہوئے، اس کے بعد سے فوج نے جو جوابی کارروائی کی ہے اس میں بہت سارے طالبان مارے گئے ہیں. لیکن ساتھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو شہری ہیں، عام شہری، ان کی بھی اس جنگ میں وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں. لیکن کتنے ہیں، ایگزیکٹ نمبر کیا ہے، اور کیا یہ واقعی ایک آپریشن وہاں پہ شروع ہو چکا ہے یا اس میں صداقت نہیں ہے؟ خاص طور پہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں سید منور حسن، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ حکومت شمالی وزیرستان میں آپریشن فوراً بند کرے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے. انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا چاہیے حکمرانوں کو کہ شمالی وزیرستان نہ تو سوات ہے اور نہ ہی جنوبی وزیرستان. اس کا مطلب کیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا. اور انہوں نے ایک بات اور بہت کہی ہے، انہوں نے کہا ہماری فوج اپنے ہی لوگوں پر بندوق تان کر امن قائم نہیں کر سکتی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جماعت اسلامی اپنی سوچ بدل رہی ہے اور اب انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اپنے ہی لوگوں پر بندوق تاننا اچھی بات نہیں ہے. تو امید ہے کہ ماضی کی غلطیوں کا وہ کم از کم معذرت تو کریں گے. ہم نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب نے، صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلیم صافی صاحب، اینکر پرسن بھی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں. ان کے ساتھ ہیں رؤف کلاسر صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. لاہور سے بھی جوائن کریں گے یاسر پیرزادہ، جو کالم لکھتے ہیں روزنامہ جنگ میں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی جو یہاں رپورٹس آ رہی ہیں، آپ کے خیال میں مذاکرات ختم ہو چکے ہیں اور یہ آپشن جو تھا مذاکرات کا، اور حکومت نے باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا وہاں پہ؟ ابصار صاحب، جو ریاست کی بنیاد ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے مونوپلی آف وائلنس، کہ یہ 8 لاکھ مربع اسکوائر مائل جو ہمارا پاکستان کہلاتا ہے، اس میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے اگر آپ اس کو ایز ریاست رہنا چاہتے ہیں. تو اب طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پاک فوج کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیاد ہے ریاست کی. اگر اس کے خلاف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کی ریاست جو ہے وہ ریاست نہیں بچتی. تو پہلا تو یہ ہے کہ چاہے وہ نارتھ وزیرستان ہو، ساؤتھ وزیرستان ہو، سوات ہو، وہاں پہ جو ریٹ ہے، جو منوپلی ہے، وہ ایک ہی طاقت کی ہونی چاہیے اور وہ طاقت ہونی چاہیے پاک فوج. جو آج کی ریاست آپ کا جو امپوز کرتی ہے ریٹ کو، وہ فوج ہو یا باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو، پولیس بھی ہے. میرا مقصد یہی تھا کہ سویلین حکمران کے دوران کے انڈر رہتے ہوئے فوج جو ہے وہ واحد طاقت کا سرچشمہ ہوگی آپ کے پورے ملک کے اندر. ٹھیک. اس کے علاوہ یہ ریاست نہیں بچتی. اس اصول کو جو بھی اور طاقت مان لے کہ ہم اس طاقت کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے ہر قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک. سلیم صافی صاحب، بہت آسان تجزیہ کر دیا سلیم صافی صاحب نے. آپ سمجھتے ہیں وہاں ریاست کی ریٹ کو لوگ مانیں گے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے، پہلے بھی چیک پوسٹ پہ حملے ہوتے رہے لیکن اس طرح ریٹیلیٹ نہیں کیا فوج نے. اب نئے چیف کے آنے کے بعد انہوں نے فوراً ریٹیلیٹ کیا. کیا کوئی پالیسی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں ابصار صاحب، ایک تو یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن یہ کہ ریاست کی بھی کوئی سمت معلوم ہوتی ہے. اب اگر ریاست خود کچھ لوگوں کو لے آئے اور اپنی ریٹ خود ان کے سامنے سرنڈر کر دیں، صرف اپنی ریٹ کو نہیں بلکہ مقامی لوگوں کو بھی ان کے سامنے سرنڈر کروا دیں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ فوج کی ریٹ ہونی چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں ریاست لوگوں کو لے آتی ہے. انہوں نے کہا کہ فوج سے مراد ریاست ہے، تو ریاست ہی لے آتی ہے، ریاست کے کچھ ادارے یا کچھ لوگ؟ دیکھیں، ایک تو فوج بھی ہے یا اگر اس کے ادارے ہیں تو وہ بھی ریاستی ادارے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت بھی جب حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، 8 مہینے ہو گئے، اس حکومت کے پاس نہ مذاکرات کی پالیسی ہے، مذاکرات نہ کیے ہیں، نہ شروع کیے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا ہے، نہ اس کے پاس جو ہے طاقت کے استعمال کی کوئی پالیسی ہے. اس نے فوج کو آج تک کوئی لائحہ عمل نہیں دیا ہوا ہے. جو فوجی وہاں پہ تعینات ہے وہ بھی وہاں کے لوگوں کی طرح سب سے بڑی آزمائش سے دوچار ہے، کیونکہ وہ مورچے پہ اس کو کھڑا کیا گیا ہے، اس سے پولیسنگ کا کام لیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی تربیت پولیسنگ کے لیے نہیں ہوئی ہے،
ان کو نہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان کے خلاف کارروائی کرو، نہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم گھر واپس آ جاؤ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ جو فوجی جس آزمائش سے دو چار ہے کہ وہ مر بھی رہا ہے اور مار بھی رہا ہے، لیکن اس کے جواب میں اس کو وہ محبت نہیں ملتی جو اس کو اپنی قوم کی طرف سے ملنی چاہیے، نہ اس کو وہ شاباش ملتی ہے. تو اس کی ذمہ دار بھی یہ حکومت ہے. جب حکومت کوئی لائن اپنی فوج کو، موجودہ حکومت جو پچھلے 5 سالوں کی تھی، اس کی ذمہ دار اس وقت کے حکمران تھے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ جو آخری بات آپ نے کی کہ فوج کو، میں روف صاحب کو اگر اجازت دیں تو میں گفتگو میں گھسیٹ لوں، جو انہوں نے بات کی کہ فوج کو وہ عزت نہیں مل رہی جتنی وہ قربانیاں دے رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم لوگ جو پاکستانی ہیں وہ فوج پہ اعتماد نہیں، یا ان کے کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ عزت میں کمی آئی ہے جو ٹاپ کے کچھ لوگ تھے؟ اب سر یہ آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے جو اسے کنسرن لوگ تھے انہوں نے سگنل پک کیے تھے جب جنرل رحیل نے آرمی چیف بننے کے بعد سب سے پہلا دورہ جو کیا تھا، جو بڑا کچھ میرے ارشد شریف جیسے ایک دو جو ان ایشوز کو سمجھتے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، میں کہ اٹس ویری سگنیفیکینٹ کہ جنرل رحیل جو ہیں وہ پہلا جو اپنا وزٹ کر رہے ہیں وہ وزیرستان کا کر رہے ہیں، جو شمالی وزیرستان گئے ہیں، جو میرے لیے ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں، میں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک کمپلینٹ رہی ہے، تنقید رہی ہے پریویس جو ہماری ملٹری لیڈرشپ رہی ہے کہ 6 سال آپ آرمی چیف رہے ہیں، 3 سال DGISA رہے ہیں، ان 9 سالوں میں پھر بھی آپ یہ پورے کا پورا صفایا نہیں کر سکے کہ ہم ان کے پیر پڑے ہوئے ہیں، ان کی منتیں ہو رہی ہیں، ترلے ہو رہی ہیں، پورا ملک، پوری ریاست، پوری پارلیمنٹ ہو جو منتیں نہیں کر رہا، اور وہ آگے ٹھوکر پہ رکھا انہوں نے کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کرتے، ہم پھر بھی ان کے پیروں میں گرے نہیں، آپ ہم سے ضرور بات کریں. ایٹ لیسٹ ایک جنرل آیا ہے نیا جس نے اس چیز کو پرائرٹی دی ہے کہ فوج کے لیے سب سے بڑا جو بگ چیلنج ہے وہ آپ کو شمالی وزیرستان ہے، آپ کو وہاں جانا چاہیے، ٹروپس کو آپ کو بات چیت کرنی چاہیے، اپنے ٹروپس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. سو ایک ان کا جانا ایک میرے حساب سے بڑا پازیٹو سگنل تھا جنرل رحیل کا وہاں پہ جانا. اس کے بعد جو ایشوز وہاں پہ بنے جہاں سے لڑائی ساری شروع ہوئی ابھی جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں، جب وہاں پہ ایک ہمارے اپنے ملٹری کے جو 6 لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان پہ انہوں نے جا کے جو اٹیک کیا ہے، ان کا مارا جانا، اور جس طرح فوج نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اگر ان چیزوں کو لنک کریں تو جو نیا کمانڈر ہے ہمارا، میرا خیال ہی مینز بزنس، کہ وہ یہ نہیں چھوڑیں گے اس کو، کہ یہ وہ کام نہیں ہوگا جو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جنرل نیازی کو مارا اور پھر بھی سارے وہ ان کو پیسیفائی کرنے میں لگے ہوئے تھے، اپیز کرنے میں لگے ہوئے تھے انہیں فورسز کو. تو پھر اس کے بعد پالیسی تو چینج ہوئی نا؟ میرا خیال ہے پالیسی چینج ہو رہی ہے، لیکن جو بات سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ کنفیوژن مجھے تو اس وقت ہو سکتا ہے میری اسیسمنٹ میں غلطی ہو کہ جنرل رحیل جو آرمی قیادت پہ تو کنفیوژن نظر نہیں آ رہی، وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے گا ایز آرمڈ فورسز ہم کیا کریں گے. کنفیوژن وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہے، پولیٹیکل فورسز میں ہے، جو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. اگر مذاکرات کرنے ہیں اس کا کیا انہوں نے تماشا بنایا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی. جیسے زرداری صاحب نے ایک پالیٹکس کا یہاں پہ تھیٹر لگایا تھا 5 سالوں میں، گورننس کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ اسکینڈل کو ہمارے اسکینڈل ہی نہیں رہ گیا. ایسے میاں صاحب نے جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کو بھی ایسا انہوں نے نان سیریس طریقے سے لیا ہے کہ مذاکرات بھی ایک طرح کا مذاق بن کے رہ گئے. اس لیے حکومت کی آشیرواد اس میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آرمی چیف کے نواز شریف صاحب سے ریگولر میٹنگز ہوتی رہی، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو ان کو، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، آرمی چیف سے اجازت لی اور آرمی چیف نے کہا سر اگر یہ ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوگا آپ ہمیں نہیں روکیں گے، ان دا نیم آف نیگوسیشن وی ول گو آفٹر دیم. میرا خیال ہے کہ میں ٹیسٹ اپروول میرا خیال میاں صاحب کی ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسیسمنٹ آف انفارمیشن. اس کا کنفیوژن تو پھر جان بوجھ کے ہو سکتا ہے. لوگوں کو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں، پھر آپ کہیں کہ مذاکرات نہیں ہو سکے، ایک لائن تو رکھیں نا، کنفیوژن تو مت پھیلائے نا کہ مذاکرات بھی کریں لڑ گئے. یہ بھی نا کہ ریٹیلیشن ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جنہوں نے آپ کے خلاف کارروائی کی ہو، یہ نہیں کہ کارروائی آپ کے خلاف کوئی اور کرے اور ریٹیلیشن آپ کی کسی کے خلاف. مثلا یہ دکھایا جائے قوم کو کہ بھئی یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ کارروائی کی تھی، اس کے جواب نے ہم نے ان کو مار دیا، یہ اس میں ٹیررسٹ تھا، یہ اس میں ازبک تھا، یہ اس میں تاجک تھا. ابھی تک تو حکومت کی طرف سے قوم کو کچھ نہیں بتایا گیا. دوسری طرف سے کلیم یہ ہے کہ 60 بے گناہ، حکومت نے آج تک ایک بھی نہیں کہ یہ گناہگار ہے، یہ فلاں بندہ ہے. عمران خان نے میرا خیال اچھی بات کی ہے جو انہیں یہ آرمی کو بھی دیکھنی چاہیے، پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو پھر سویلینز کو وہاں سے نکالیں. یہ میرا خیال ہے بڑا ان کا رائٹ اور پراپر ان کا ویو ہے. اگر آپ آپریشن پہ جا رہے ہیں اس کا مطلب عمران خان بھی اپنی پالیسی چینج کر کے اس حق میں ہو گئے ہیں کہ آپریشن کرنا ہے تو پھر سویلینز کو سائڈ پہ کریں اینڈ گو آفٹر دیم. ٹھیک. یاسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت، واقعی حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے یا حکمت عملی کا نہ ہونا بھی ایک حکمت عملی ہے؟ ہاں، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے جو ریٹ آف اسٹیٹ کی شروع میں بات کی نا، تھوڑی سی میں اس پر بات کر لوں. جی کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا نا کہ ریاست کے پاس مونوپلی ہوتی ہے وائلنس کی، بالکل ٹھیک بات ہے.
لیکن ایک کامیاب ریاست کیا ہوتی ہے؟ کامیاب ریاست وہ ہوتی ہے جو کم سے کم طاقت استعمال کر کے میکسیمم قانون پر عملداری کو یقینی بنا لے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. مثال کے طور پہ اگر مال روڈ پر ایک جلوس آ رہا ہو بہت بڑا، تو ریاست کی کامیابی یا رٹ کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو تو ڈپٹی کمشنر اگر صرف اپنی چھڑی سے لکیر کھینچ دے کہ دس از سیکشن 144 ناؤ اینڈ نو بڈی ول کراس دس لائن، اور جلوس وہیں کا وہیں رک جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ ریاست بہت کامیاب ہے. ٹھیک. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ایسا دنیا میں ہوتا نہیں، یہ ہوا اسی ملک میں ہوا ہے. صاحب اسی ملک میں ہوا ہے، یہ ایسے ڈکٹیٹرشپس میں ہوا، اور یہ باتیں ہم ہمیں بھول چکے ہیں ساری. ٹھیک. اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ ایک پورے کا پورا وہ فوج آتی ہے، پرائیویٹ ملٹری ملیشیا، وہ ایک جیل پر حملہ کرتی ہے اور کئی گھنٹے بعد وہاں سے جیل سے خطرناک ترین قیدی چھڑا کر لے جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ دھنیا پی کے سو جاتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری جی بولیں. دوسری چیز بھی ایک یہ ہے کہ ریاست ہر پروفیشن کے کچھ ہیزرڈز ہوتے ہیں. جو لیڈرشپ ہوتی ہے، سیاسی لیڈرشپ، اس کے ساتھ بھی کچھ ہیزرڈز انوالو ہیں. اس کے کچھ اچھی باتیں بھی ہیں جیسے پروٹوکول، یہ لش پش اور یہ سارا کچھ، لیکن اس کے ہیزرڈز یہ ہیں کہ آپ لیڈر کو بہادر ہونا چاہیے. اگر آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کر بھیجیں گے کہ جی ان 2 لوگوں کو اگر پھانسی ہو گئی تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اور اس کے بعد ریاست لمبی لیٹ جائے، تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ پھر کریں کہ ریاست کی عملداری جو ہے وہ پولیس یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا فوج انشور کروائے گی. کیونکہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آخری فکرہ صرف کیونکہ یہ جو پولیس کا سپاہی ہوتا ہے نا افسر صاحب، یہ اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کہ اس کو زیادہ ٹریننگ اس کی ہوتی ہے، اس کے بعد اسلحہ زیادہ بہتر ہوتا ہے دہشت گردوں کے مقابلے میں. یہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ریاست کی قوت کھڑی ہوتی ہے. وہ اب نہیں کھڑی ہوئی، تو اس لیے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایٹ ٹائمز. ٹھیک. میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ ہی کی طرف واپس آتا ہوں، اور جو آپ نے پھانسی والا ایشو ریز کیا اس پر ایک سوال آپ سے کروں گا. چھوٹے سے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یاسر صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک چٹ پہ دھمکی آئی کہ پھانسی نہیں لگائی جائے ورنہ ہم بدلہ لیں گے، اور حکومت نے پھانسی کا وہ عمل روک دیا. لیکن جو اور بھی کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ اس پہ اس وقت کے صدر جو آصف علی زرداری صاحب تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو انہوں نے 5 سال موریٹوریم رکھا پھانسیوں پہ کہ وہ پھانسی ان کے دور میں لگے کسی کو، اور ساتھ جو پاکستان کو یورپی یونین نے جو جی ایس پی اسٹیٹس دیا ہے، یہ بھی ایک وجہ تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ ریاست نے سمجھداری دکھائی ہے اور اپنے لیے زیادہ بہتر فائدہ حاصل کیے؟ ہر چیز کا ٹائمنگ کی تو افسر صاحب بات ہوتی ہے. آپ ہوتے اگر ان کی جگہ اور آپ چٹ بھیجتے اور آپ کی چٹ کے بعد وہ 2 بندوں کو پھانسی نہ لگتی اگر، تو آپ نے تو یہی کہنا ہے نا کہ میرے کہنے پر پھانسی نہیں لگی. اور کس نے اس بات کو ریبٹ کیا؟ کس نے اس بات کو کہا کہ ایسا نہیں ہوا؟ وہی ایسے ہے، اور تو اس کی دوسری کو وجہ نہیں ہے. اچھا، ریبٹ کرنا ضروری ہے. اگر ریاست اپنا کام کر رہی ہو خاموشی سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کا مظاہرہ بھی مسلسل کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. آپ مجھے تو بتایا نا، ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں جو انٹرو دیا اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو کسی نے کہا یہ اپنے لوگ سے حکومت مذاکرات کرے، یہ اپنے لوگوں کی ذرا ڈیفینیشن تو مجھے کو بتا دے کیا ہے. یہ کون سے اپنے لوگ ہیں جو لوگوں کے سر کاٹتے ہیں، پولیس والوں کے، فوجیوں کے سر کاٹتے ہیں اور اس کے بعد ان سے فٹ بال کھیلتے ہیں اور اس کی پھر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں؟ یہ کس قسم کے اپنے لوگ ہیں جن کے خلاف آپ نے طاقت کا استعمال ہی نہیں کرنا؟ یہ تو منور حسن صاحب بتا سکتے ہیں. آپ نے فوج رکھی ہوئی ہے. اس پہ میں ذرا نہیں، یہ جو پھانسی والا معاملہ ہے نا، اس پہ جو یاسر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، اس کی تائید کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنس سے بھی ہوتا ہے. مثلا 12 تاریخ کو وہ دھمکی آ جاتی ہے، ٹھیک، اور پنجاب سے متعلق بھی کہ پھر اگر یہ پھانسی دے دی گئی ان لوگوں کو، اور دیکھیں لوگ کون ہیں. ابھی ہم ریاستی ریٹ کی بات کریں تو وہ جو جی ایچ کیو پہ حملے میں ملوث اور کنوکٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل. دوسری بات کہ جب وہ ہو جاتے 12 تاریخ کو وہ ہو جاتے، 18 تاریخ کو حکومت یہ فیصلہ واپس لے لیتی ہے. 19 تاریخ کو طالبان کی طرف سے، عصمت اللہ معاویہ کی طرف سے جو تحریک طالبان پنجاب کے امیر ہیں، ان کی طرف سے حکومت کے شکریہ کا اور خیر مقدم کا وہ بیان آ جاتا ہے کہ ہم اس کے ہیں. اچھا، پھر ایک اور ثبوت اس سے یہ ملتے کہ جب وہ خط آ گئی دھمکی والی، اس کے بعد حکومت نے ایکٹیویٹیز بھی شروع کر لی. اس کے بعد ڈی سی سی کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اے پی سی کی ہوئی، اور جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس کے بعد نہ اے پی سی ہو رہا ہے نہ کچھ اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں بھی اس کی تائید کریے کہ ہاں، اب یہی سوال کہ جب ایک طرف کسی ملک کے حکمرانوں کا یہ حال ہو، وہ ان لوگوں سے اتنے ڈرتے ہو، تو عام قبائلی بیچارہ کیسے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتے. دوسرا کہ اب یہ نہیں تھا
کہ ادھر جی ایچ کیو پہ 7 سامنے سے فائرنگ ہو گئی تو آپ عثمان کو پکڑیں گے. یہ نہیں کہ آپ جواب میں آ کے وہ جو پنڈی کے گھر ہیں کل اگر آپ ان پہ بمباری کر لیں کہ جی یہاں سے یا خودکش نکلا تھا تو پھر یہاں کے لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رؤف کلاسرا صاحب، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ پلان بی حکومت کے پاس نہیں ہے یا حکومت شو نہیں کر رہی؟ ابھی جو آپ نے کہا کہ ہٹس ڈراپ ہوئے تھے وہ چیزیں ساری ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس کا جواب. ابھی بریک میں سلیم صافی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس پلان اے نہیں ہے، بی تو بعد میں آتا ہے یہ. ٹھیک. اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میاں صاحب نے الیکشن کمپین میں ہم تمام لوگوں کو یہ 2-4 باتیں سمجھا دی تھی یا لارجلی پبلک کو سمجھائی تھی کہ ہم تجربہ کار لوگ ہیں، ہمارے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے، ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. آپ نا تجربہ کار لوگوں کو نہ آزمائیں، جو پہلے سے موجود ہیں، جو گورننس جانتے ہیں، ایشو سمجھتے ہیں، ان کو آزمائیں. اب آپ نے ان کو موقع دیا، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے پچھلے 7-8 مہینے سے کہ میاں صاحب اتنے ہی ان ایکسپیرینس اور اس میں اگنورینٹ لگ رہے ہیں ایشوز کے حوالے سے جتنے آپ اور میں ہو سکتے ہیں. حکومت کی تو کوئی پالیسی نظر نہیں آتی، ماں سوائے اس کے کہ میسو کنفیوژن ہے اور اس میں مختلف قسم کے اس میں سگنلز اس میں ڈراپ کیے جا رہے ہیں. یہی بات دیکھ رہے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کو ٹیسٹ اپروول دے بھی رہے ہیں آرمی چیف کو، جب تک آپ کی یہ بات اوپر نہیں ہے کہ پولیٹیکل یہ لیول پہ لوگوں میں ماسز میں آپ میں کانفیڈنٹ نہیں آئے گا. ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں، میجارٹی سمجھتی ہے حکومت پاکستان ہو یا ہماری فورسز ہو وہ طالبان سے بیگ کر رہی ہیں پیس کو. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ کا آپ کے عوام، آپ کا میڈیا، آپ کے دانشور وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو تو فرق کیا پڑے گا؟ اب سر بات یہ ہے لیڈر جو ہوتا ہے نا، اگر وہ فالو کرنا شروع ہو جائے نا کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، روف کیا کہہ رہا ہے، میں نے وہی کر رہا ہوں. فرض کریں وہ ایک ایسی پالیسی لے لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں جو افیکٹو ہے، تو ان کی جو پولیٹیکل رائیولز ہیں، عمران خان ہیں، وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں. اب سر اور یہ نظام مفلوج ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت بڑے بڑے بگ چیلنجز ہیں جو لیڈرشپ نے ایڈریس کیے ہوئے ہیں. یہ کچھ جواز نہیں ہوتا کسی وزیر اعظم کے لیے میڈیا میرے پیچھے پڑ جائے گا، میرے پیچھے پولیٹیکل فورسز کریں، اس کو ملک کے انٹرسٹ دیکھنے ہیں، لارجر انٹرسٹ دیکھنے ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے یہ انٹرسٹ اس ملک اور ریاست کے لیے ضروری ہے، میں نہیں سمجھتا اس کو عوام یہ سمجھے کہ نہیں ہے یہ انٹرسٹ. صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں بہت سارے انپاپولر فیصلے ہوتے ہیں جو عوام کو دیکھ کے نہیں کیے جاتے. انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی، پیٹرول کی قیمت بڑھائی. یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ایک اور چیز ہے. ڈومیسٹک پالیسی جب آپ لے کے آتے اکنامک پالیسی تھوڑا میں نیشنل سیکورٹی پہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال؟ میرا یہ خیال ہے، دیٹس مائی ویو، اور ہو سکتا ہے لیڈرشپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے جو آف کورس ان کو رائٹ ہے کہ مختلف ہو، کہ آپ نے یا تو سیریسلی ڈلاک کے پروسیس کو پرسو کرتے ہیں. 9 مہینے ہو گئے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ڈلاک کون کر رہا تھا، کس سے کر رہا تھا، ہمیں تو ابھی تک ڈارک میں کچھ لوگ درمیان میں تھے بھی صحیح، ان کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا وہ کون سے 3 فرشتے تھے جو ملنے جا رہے تھے جن کا چودھری نثار علی خان صاحب کو پتا ہے یا ایک آدھ کسی اور کو پتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا. ایک اور دوسرا یہ بات ہے کہ اگر آپ پہ اٹیک ہو رہا ہے جیسے ابھی ہوا ہے تو آرمی نے اس پہ ریٹیلیٹ کیا ہے، ہمیں اس کا بھی نہیں پتا کہ کیا اس کو یہ پولیٹیکل حکومت کی فیور ہے یا نہیں ہے. اور تیسری بات جو یاسر نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ڈر کے مارے اپنی سزائے موت پہ عمل درآمد نہیں کیا تو پھر آپ کو اگلے دن جو ہے یہ بات پھر کہنی چاہیے جب یہ وہاں پہ یہ معاویہ صاحب نے اس کو ویلکم کیا کہ ہم یہ اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت نے ہمارے کہنے پہ تھریٹ میں یا ہماری پرسویشن پہ ایگزیکیوشن نہیں کی، تو پھر حکومت کی طرف سے بیان آنا چاہیے تھا جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے ان کی وجہ سے نہیں پوسٹ پون کی، ہمارے اس میں لارجر ٹریڈ انٹرسٹ تھے جو کہ ٹھیک ہے، میں اس حق میں ہوں. اگر انہوں نے سزائے موت اس وجہ سے روکی ہے کہ پاکستان کو $1 بلین کا ٹریڈ کا فائدہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو نوکریاں مل سکتے ہیں، میں تو اس حق میں آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ میسج نہیں جانا چاہیے جو یاسر کے نیچے میں آ کے اب تھریٹ کے نیچے آ کے ریاست بیٹھ گئی، یہ پھر میسج پہ ریاست آپ کی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. یاسر صاحب کے بیان در بیان دینا ضروری ہے حکومت کے لیے یا عملی طور پہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی ریٹ نافذ کرے؟ میرا خیال ہے بیان کم اور عمل زیادہ کرنا چاہیے. ایک بات جو یہاں پہ ہو رہی بار بار میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ دینا چاہوں گا کہ آپ نے کہا نا جی فوج ریٹیلیٹ اس نے کیا، تو ایسے ہی کرنا چاہیے نا. اگر ایک فوج پر حملہ ہوتا ہے تو فوج اس کے جواب میں ریٹیلیٹ کرے گی کہ پھولوں کے ہار تو نہیں بنائے گی. آپریشن اور نو آپریشن، مذاکرات اور نو مذاکرات، پہلے نہیں اس طرح ہو رہا تھا نا، پہلے پچھلے چیف کی موجودگی میں ایسے نہیں غلط ہو رہا تھا نا جی، تو غلط ہو رہا تھا. ریٹیلیٹ پہلے بھی کیا ہونا چاہیے نا ایسی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو ریاست کی ریٹ کو آپ نے انفورس کرنے کا اور طریقہ کیا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ حملے بھی کرتے جائیں گے جی، اچھا وہ ڈرون بھی بند کریں جی، ان میں بھی کوئی نہ مرے، فوجی آپریشن بھی کوئی نہ ہو،
اچھا مذاکرات کی تو مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ ان مذاکرات کا ایجنڈا ہو کیا سکتا تھا ممکنہ طور پر. میں نے بڑا سوچا اس پر, میں نے کہا شاید یہ ایجنڈا ہوگا مذاکرات کا کہ جی آپ جو بم دھماکے وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بچے بھی مر جاتے ہیں, تو 5 سال سے چھوٹے بچوں کو نہ مارا کریں, اس طرح کا کوئی ایجنڈا ہوگا. یا پولیو والے بچے جو مر رہے ہیں ان کو ڈراپس پلانے دیں, باقی جوانوں کو مار لیا کریں, مطلب یہ ایجنڈا ہوگا. یا کوئی ڈیٹ دیں گے کہ اسلام آباد کو فلاں ڈیٹ پر آ کے آپ قبضہ کر لیجیے گا, اس سے پہلے ہم نکل جائیں گے, کیا ایجنڈا ہوگا. اچھا تیسری بات ایک اور اس میں جو آپ نے کی نا وہ 3 فرشتوں والی, روف کلاسرا صاحب نے, بڑی دلچسپ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بالفرض محال کوئی نام نہاد مذاکرات اگر ہو ہی جاتے تو اس صورت میں ہونا کیا تھا. یعنی گورنمنٹ نے آگے سے مذہبی پیشوا تیار کیے ہوئے تھے جو ادھر جاتے اور وہ جا کر نیگوشیٹ کرتے. یعنی آپ نے سارا کچھ اٹھا کر تو مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دینا تھا کہ وہ اس سارے نظام کو ہائی جیک کر لیں اور آپ تیار ہو جائیں ایک دفعہ پھر ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کو. یعنی ان کو ویسے ووٹ کوئی نہیں دیتا, لیکن چونکہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا تھرو وائلنس امپلیمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, اس لیے آپ کو یہ جو مذہبی جماعتیں ان کی حمایت کرتی نظر آ رہی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. وزیر داخلہ صاحب کر رہے تھے ایک کا جو بڑا حصہ ہے اس طرح سے لینا چاہتی ہیں. جی وزیر داخلہ صاحب کروا رہے تھے یہ سب کچھ, وہ حکومت کے بہت اہم وزیر ہیں, تو حکومت کی پالیسی میں کب اس کی حمایت کر رہا ہوں. وزیر داخلہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, اگر یہی تو ہمارا کام ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ سارے پروسیس کو آپ نے اٹھا کر مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دینا تو بعد میں ایجنڈا کس کا عمل کوئی بات ہوگی کہ ریاست کی ریٹ نہیں رہے گی. اچھا یہ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ ہمارے اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع ہو گیا یا ہو چکا ہے, تو جو ہمارے وہاں پہ اثاثے ہیں, بہت عام اثاثے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کون سے اثاثے ہیں. یہ ایک بات یہاں پہ کسی نے کی, مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی کہ جی پہلے سویلینز کو نکال لیں. اب یہ جنگ ہو رہی ہے افسر صاحب, وار میں بدقسمتی سے میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بے گناہ بھی مرتے ہیں, اس میں بڑا کرب ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے, لیکن کیا کریں. یہاں پہ تو جب ڈرون ہوتا ہے اس پر بھی تنقید ہے جی. اب وہ سلیم صافی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ جب یہ ڈرون حملے ہو رہے تھے جن لوگوں پر, تو وہ ان لوگوں نے اپنے مکان انہیں کرائے پر دیے ہوئے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی مکان میں رکھا ہوا ہے, اور ان کو ایز ہیومن شیلڈ وہ یوز کرتے ہیں ٹیررسٹ جو ہیں. اب جب اس میں وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ معصوم لوگ مرتے ہیں, تو کون قصوروار ہے جنہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک, اور پھر ایسے چھلنی کرنا کہ سویلینز کو پہلے نکال لیں گے اور پھر ٹیررسٹ پر آپریشن ہوگا, مجھے نہیں پتا یہ لاجسٹیکلی کتنا یہ تو کرنا پڑے گا نا. سوات میں کیا لاجسٹیکلی چاہے مشکل بھی ہو کرنا تو پڑے گا. سوات میں کیا, جنوبی وزیرستان میں کیا, یہ تو پھر اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. نہیں بالکل کرنا پڑے گا, میں تو اس کے بالکل حق میں ہوں. نیگوشیشنز کا اتنا ضرور میں حامی ہوں کہ ایک تمام حجت ضرور ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ ہو چکا ہے. اب ٹھیک, اب اس سے زیادہ انتظار کی مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ایک ابھی ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں حکومت نے یہ پالیسی اناؤنس کی کہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس سے جو لوگ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں یہ دہشت گرد, ان کو روکا جائے افیکٹولی. یہ بڑا ایک لوگوں نے سمجھا, جیسے رؤف نے کہا کچھ ہنٹس دیکھنے چاہیے, تو لوگوں نے سمجھا شاید پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ موجودہ حکومت تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر و امن ہوتا ہے تو یہ جو اندرونی دہشت گردی ہے اس پہ قابو پانے میں مدد ملے گی؟ دیکھیے, اندرونی دہشت گردی ہو یا بیرونی عناصر جو ہیں وہ دہشت گردی کو سپانسر کر رہے ہوں, بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کی ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت وہ ایک ہی پیج پہ ہو اور ایک ہی سمت میں جا رہی ہو. ابھی بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عسکری قیادت بھی اور سیاسی قیادت جو ہے یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. کچھ ابھی بھی لگتا ہے, ابھی بھی محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ کس بات سے محسوس ہو رہا ہے؟ ایک تو دونوں میں کنفیوژن ہے. عسکری قیادت میں اپنی کنفیوژن ہے, ان کی وہ حکمت عملی کے حوالے سے کنفیوژن ہے کہ گڈ طالبان کون ہے اور بیڈ طالبان کون ہے. آپ ایک سوال پوچھیں, فوجی قیادت, آپ فوجی قیادت میں جو جاسوسی ادارے ہیں ان کو بھی رکھ رہے ہیں؟ فوجی قیادت جاسوسی ادارے اپنی فوجی قیادت کے اوپر احکام کے اوپر ہی عمل درآمد کرتے ہیں. یہ کنفرم ہے, مطلب یہ ممکن ہے کہ کوئی رائے کا اختلاف ہوگا. دیکھیے, دیر کین بی ویلز ود ان ویلز, بٹ اوور آل جو اسٹریٹجی ہے, جو حکمت عملی چیف آف دا آرمی اسٹاف دیتا ہے وہ نیچے لیول تک جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کچھ ڈائریکشن جو ہے نیچے فرق ہو جائے, لیکن عسکری قیادت اور سیاسی قیادت مل بیٹھ کے جب تک ایک پیج پہ نہیں آئے گی. اب عسکری قیادت میں اپنی کنفیوژن بھی ہے
ٹھیک کہ ہم نے اثاثے رکھنے. آپ نے ابھی اثاثوں کا ذکر کیا کہ شاید افغانستان سے جب امریکن فوج نیٹو فورسز چلی جائیں گی تو پھر ہم نے یہ اچھے اثاثوں کو وہاں استعمال کرنا ہے. تو یہ کنفیوژن دونوں لیول پہ دور ہونی پڑے گی اور پھر دونوں کو ایک ہی پیج میں آنا پڑے گا. سلیم صافی صاحب, کنفیوژن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہم مجھے بات پوری کرنے کا موقع دے رہے ہیں تو پھر میں جواب شروع کروں, اگر نہیں تو پہلی بات میں میرا سوال بھی دوسرے بھی ایک تو اثاثے کی بات بتائیے گا جی, اور دوسرا کیا واقعی یہ دہشت گردی کی جڑیں دلی اور کابل تک پہنچی ہوئی؟ نہیں, پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہ جو چلا جائے تو پھر اس کے خلاف ہم بولتے رہے. یہ ریٹیلیشن فوج نے ہر وقت کی ہے, ٹھیک, جس کو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ثناء اللہ نیازی کو بھی جب مارا گیا اس کے جواب میں فوج نے اسی وقت ریٹیلیٹ کیا. ایک طالب کو مار دیا, دوسرا جو ہے شاید آج بھی پتہ نہیں سی ایچ اس پہ ہوگا یا نہیں, ٹھیک ہے, زخمی حالت میں اس کو گرفتار کر لیا. اور ایگزئی ایجنسی میں پچھلے 3 سال سے ایسی کارروائی جاری ہے کہ اس میں درجنوں مرتبہ آپ کے جیٹ جہازوں نے بھی بمباری کی ہے. ٹھیک, ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں اور راحیل شریف صاحب کے آرمی چیف بننے سے پہلے تیرا ویلی میں فل فلیج آپریشن ہوا, اس میں آپ کے ایئر فورس بھی استعمال ہوتا رہا اور آج بھی تھوڑی بہت کارروائی ہو رہی ہے. آپ کو پوائنٹ کیا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس چیز کو آپ لوگ رد عمل کہتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑے پیمانے پہ رد عمل اور وقتی طور پہ کارروائیوں کا جواب پچھلے سالوں میں بھی ملتا رہا. اچھا, دوسری بات کہ یہ جو کنفیوژن کیوں ہے, پہلی بات تو یہ کہ کنفیوژن سب سے ہے گڈ اور بیڈ کی. یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اس حکومت کے پاس پلان اے بھی نہیں ہے, تو پہلا کام تو اس حکومت کا اپنی اس پالیسی سے ان تضادات اور ان منافقتوں کو ختم کرنا تھا. اس کے لیے کیا آپ لوگوں نے کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نمبر 2, قوم ڈیوائیڈڈ کیوں ہے؟ آپ کے یہ جتنے مسائل آپ نے بیان کیے اس کو ٹی ٹی پی نے کیا تھا. ٹی ٹی پی کو لیڈ کر رہے تھے حکیم اللہ محسود. حکیم اللہ محسود جب ڈرون حملے میں مارے گئے اس پہ زیادہ ماتم میڈیا والوں نے کیا ہے یا کہ آپ کی حکومت اور آپ کے وزیر داخلہ نے کیا ہے؟ ٹھیک, اس سے پہلے آپ کے جتنے آپریشن ہوئے ہیں سوات سمیت, آپ مجھے بتائیں اس میں ٹی ٹی پی کی کتنی قیادت مری ہے؟ آپ کے بدر منصور کو ڈرون نے مارا, قاری حسین کو ڈرون نے مارا, بیت اللہ محسود کو ڈرون نے مارا, الیاس کشمیری کو ڈرون نے مارا. جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں ایفیشینٹ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کی ریاست کی کنفیوژن ہے نا, اس پہ ایک آپریشن ہوا اس میں ایک بندہ فرار ہو گیا تو کنفیوژن کی وجہ سے تو نہیں ہوا نا؟ اس میں بھی فرار نہیں ہوا تھا. آپ لوگ ذرا یہ سوال تو کریں کہ جب آپ محسود علاقے میں آپریشن کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے رزمک کے سائٹ کو کیوں گولا چھوڑا گیا کہ اس سے یہ لوگ ادھر جا کے چلے جائیں؟ اور ادھر جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا, یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا, یاسر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے گھر ان کو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. یاسر صاحب, یہ جو طالبان اس وقت مثلا ادھر حقانیوں کے یہ مدرسے اور جائیدادیں جو ہے ضیاء الحق صاحب کے دور سے ان کو دی گئی ہے, یا یہ باقی لوگ جو ہے نا وہ ان سے کئی گنا زیادہ صاحب وسائل ہیں. تو اثاثے ہوئے نا پھر ہمارے. میری عرض سنیں نا, تو ایک تو یہ کہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ کی حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے, یہ پلان بی ہے نا. کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھ جیسے عاجز نے شروع دن سے یہ تجویز کیا کہ آپ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان, عمران خان, مولانا سمیع الحق, منور حسن جو اس کے حامی ہیں, ان سے کہیں بھائی جا کے مذاکرات کر لے. روزانہ کی بنیاد پہ طالبان کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے. میں نے خلوت میں یہ ڈیمانڈ کیا ان سے, اور اس لیے کہ بھائی یہ لوگ جا کے آپ ان سے کہیں بات منوا لیں. وہ ان کی بات اگر نہیں مانیں گے تو ان سے پھر کہیں گے اچھا کل اگر ہم کارروائی کریں گے تو آپ لوگ مخالفت میں نہیں آئیں گے. آج تک نہ وہ کام کیا گیا, تو پلان اے کی یہ حالت ہے تو آپ کے پاس جو ہے پلان بی کہاں سے آ جائے گا؟ رؤف صاحب, آپ سمجھتے ہیں جو انہوں نے ایک ویسے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ منور حسن, مولانا فضل الرحمان, عمران خان اور مولانا سمیع الحق یہ بیٹھے ہیلی کاپٹر میں اور شمالی وزیرستان ادھر جائیں, ان کے ساتھ حکومتی بندہ بھی, حکومتی بندہ اور ساتھ مذاکرات کریں ڈیلی بیسس پہ تاکہ کنفیوژن جو ہے وہ تو دور ہو. میرا خیال ہے سلیم صافی صاحب شرارت کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ پہلے ہم نے کرنل امام اور بیچارے خالد خواجہ کا دیکھا ہوا ہے, وہ بھی جی کانفیڈنس میں آ کے وہ تشریف لے گئے تھے. نہیں, یہ تو ضمانتیں وہی بتاتے ہو. ضمانتیں اگر وہ ویڈیو دکھائی جاتی اس قوم کو, ملک کو, جو میڈیا نے نہیں دکھائی,
مطلب میرا خیال ہے پی ٹی وی کو دکھانی چاہیے تھی جب یہ سارے اس کی حکیم اللہ مسعود کی آئی تھی اور جس طرح کرنل امام کو مارا گیا ہے بروٹل طریقے سے اور جس طرح ان کو گولیاں ماری گئی ہیں اور جس طرح ان کی باڈی کی بعد میں ہم نے چیزیں دیکھی قوم کو دکھانی چاہیے تھی یہ چیزیں، لیکن میڈیا نے بھی بلیک آؤٹ کیا ہے اور آپ کے سرکاری اس نے میڈیا نے بھی کیا ہے. یہ سلیم کو اچھی طریقے سے پتا ہے یہ لوگ انٹر نہیں ہو سکتے وہاں پر اور ان میں سے کوئی نہیں جائے گا جن کا جو میں نے میرٹون میں کہا ہے شرارت کر رہے ہیں ان میں سے کون جانے کو تیار ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے، میں بتاؤں کہ جس وفد میں منور حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سمیع الحق صاحب اور عمران خان صاحب ہوں گے اس پہ کبھی طالب گولی نہیں چلائے گا. چلے کیا آپ کو خود نہیں مانتے؟ اچھا وہ یہ ثابت کر رہے ہیں، اچھا وہ چلاتے بھی ہیں، آپ ٹیلی فون کے ذریعے ان کے ساتھ کریں، ویڈیو کانفرنس کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ فیسلٹی آج کل میرے اور آپ سے زیادہ ہے. میں اب ایک لمبی بات ہوگی مختصر کر لیں گے ٹائم ختم. کنفیوژن کی حد دیکھیں کہ یہاں پہ ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے فارن افیئرز کا جس میں کسی صحافی کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا. اس میں سرتاج عزیز صاحب باقاعدہ طالبان کے بتاتے ہیں کہ کون کون طالب جو ہے کون کون سے ملک سے پیسے لے رہا ہے اور کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں سے اسلحہ ہو رہا ہے. بات ٹھیک ہے نا کہ میں اسی پہ آ رہا ہوں. پھر آپ کو طالبان سے مذاکرات کرنے سے کیا مل رہا ہے؟ آپ انڈیا سے مذاکرات کریں اور انڈیا کی جو شکایات ہم سے ہیں وہ ہمارے خلاف رکھتے ہیں، ہم بیٹھ کے آپس میں معاملات سیٹ کریں گے. ہم آپ کے تو آپریشن کیوں نہیں کر لیتے؟ سر میں اس پہ آ رہا ہوں کہ اگر آپ بیٹھ کے جو اہم چیزیں جو پاکستان نہیں کر رہا، جو ایسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کو افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے فیئر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اس کو 5واں صوبہ سمجھنا بند کر دیں، وہاں کے لوگ جانے، افغان جانے، افغانی جانے، ان کے مسائل ہیں. ایسے انڈیا کے ساتھ جو پراکسی وارز ہماری چل رہے ہیں وہ ہمارے یہاں کر رہے ہیں، ہم ان کے یہاں کر رہے ہیں، اس کو اینڈ کرنا چاہیے. یہ کام نہیں کریں گے آپ کچھ بھی کریں، یہ طالب ختم ہوں گے، کچھ اور 4 لوگ کام تو ہو رہا ہے نا ویسے اس پہ ہوگا. ایک بات ایسے کام کدھر ہو رہا ہے یہ کس کو معلوم ہے؟ ایک بہت بڑھیا میٹنگ ہوئی ہے ڈی جی ایم او کی میٹنگ والا اور کرزئی کے ساتھ ملاقات میں یہ بات ہے اور ایک بہت بڑی یہاں پہ ایک شفٹ ہے یہ جو ہم پالیسی شفٹ ہے جو ہم نہیں اس کو ریڈ کر رہے ہیں. جو امریکنز کا جنرل کیانی کے ساتھ جو سٹینڈ آف تھا کس چیز پہ تھا کہ اب نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں جب یہ ساؤتھ سے فارغ ہوئے تو پاکستان آرمی ریزسٹ کرتی تھی کہ ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے ایسٹ بیٹھے ہوئے. اب وہ شفٹ چینج ہو چکی ہے. بالکل اب امریکہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ آپریشن. نہیں، میں اس پہ وہی کہہ رہا ہوں کہ اب جنرل رحیل کا وہاں پہ جانا، اس کے بعد ان کا آپریشن کنڈکٹ کرنا، آرمی ہماری ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے کہ ہم نے افغانستان کے لیے ان ایسٹ کو بچا کے رکھنا. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر کنسنسس چاہتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے ساتھ چاہتے ہیں، میڈیا کو، تو پہلا اگر آپ لوگ اس کو جینون ایکشن کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی تفصیل، ان کی لاشیں وہ قوم کے سامنے لائیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ اس کارروائی میں ملوث ہے، ہم نے مار دیا ہے. یاسر صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، آخری بات آپ بتا دیں، کیا آپ کے خیال میں یہ آپریشن جو ہے یہ مسئلہ حل کرے گا؟ کنفیوژن اگر جو اس پہ گورنمنٹ لیول پر ہے نا جی وہ تو اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اگر بغیر کنفیوژن کی آپریشن ہو بالکل یکسوئی کے ساتھ تو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر پبلکلی اناؤنس کیا بغیر یکسوئی رکھتی ہے حکومت پہ ٹھیک ہے. نہیں، گورنمنٹ کے لیول پر نا آپریشن جو پالیسی لیول پر تو کنفیوژن ہے، یہ میں کلاسر صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں. جو نیچے لیکن جوان فوج کا یا پولیس کا مر رہا ہے نا جو بالکل وہاں پر گولی کھا رہا ہے اس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس بارے میں. اس کو 100% پتا ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کس کو مارتے ہیں، کیسے مارتے ہیں. ہی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. یہ کنفیوژن اگر کوئی ہے تو یہ اوپر یہ جو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں ان پالیسی سازدار میں وہاں پر ہے. دوسری کنفیوژن جو ہے نا ویسے وہ بہتر ہے ہمارے لیے. دوسری والی جو قوم میں اس وقت پھیل رہی ہے یہ پہلے نہیں تھی اپنا ابصار صاحب، کیونکہ یہ اس وقت ایک جو کاؤنٹر نیریٹو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ بڑا صحت مندانہ رجحان ہے. یہ پہلے اس قوم میں نہیں تھا. اس کنفیوژن سے ہم کسی طرف جائیں گے بطور قوم، اس میں ڈبیٹ ہونی چاہیے جیسے کہ ہم کر رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے یا مذاکرات ہونے چاہیے. آخری بات صرف میں کروں گا، سلیم صاحب بڑے بھائی ہیں، بڑے احترام سے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان ان کی جو باتیں کی ہیں نا کہ ان کو بھیجنا چاہیے مذاکرات کے لیے، یہی تو بات ہے. ان لوگوں کو ویسے تو اتنے ووٹ پڑتے نہیں ہیں، سو اپنا پولیٹیکل ایجنڈا یہ جو وائلنس کے ذریعے امپلیمنٹ کروانے کی روایت اس ملک میں پڑ جائے گی. ٹھیک، لیکن عمران خان کو بہت ووٹ پڑے ہیں، سارے مل کے ان کے ووٹ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. صوبے کی حکومت کے لیے ان کو اسلامی نظریاتی کونسل بطور سیاسی رشوت دے رہے ہو تو ایک اچھے کام کے لیے استعمال. بہت شکریہ مہمانوں کا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.